پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا صحرا میں موجود ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برہان اسلامک وظائف کے معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے۔ لیٹنے سے آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسرا تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے کان لگائے، یعنی حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ بروایت ترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش کوشی سے پرہیز کرے۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیں۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اس سے کوئی نقصان پہنچا، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سو رہتے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے اور کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے۔ ایک بار مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کر ہی بتی بجھا دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی پانی کے مشکیرے کا منہ باندھ دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو، اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز ہی برتن پر رکھ دو۔ سوتے وقت بستر پر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے، پینے کا پانی اور گلاس، لاٹھی، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اگر آپ کہیں مہمان ہو تو گھر والوں سے بیت الخلا وغیرہ آپ ضرور معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کے سرہانے کے ساتھ یہ چیزیں رکھی رہتی: تیل کی شیشی، کنگا، سرما دانی، کینچی، مسواک، آئینہ اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام آتی۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیے کہ جب سو کر اٹھیں تو تلاش نہ کرنے پڑیں، اور اٹھتے ہی جوتوں میں پیر نہ ڈالیے۔ اسی طرح کپڑے بھی بغیر جھاڑے نہ پہنیے، پہلے جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑوں میں کوئی موذی جانور ہو اور اللہ نہ کرے وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے، اور اگر کبھی سونے کے بعد کسی ضرورت کے لیے اٹھنا پڑے اور پھر آ کر لیٹے تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار ایسے جھاڑ دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار کہے
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اس عظیم ترین اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور تا ابد قائم و دائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں، تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کی طرح بے شمار ہوں، اگرچہ وہ گناہ درخت کے پتوں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ وہ گناہ اکٹھا ریت کے ذروں کی تعداد میں ہو، اگرچہ وہ دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ نہایت ہی مختصر دعا ہے اور پڑھنے میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے، اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے، اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اس سے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصوں سے شروع فرماتے، اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے، الہی مجھے اس روز عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا حاضر کرے گا۔ حسن حسین میں ہے کہ آپ یہ کلمات 3 بار پڑھتے۔ چت لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کیجیے۔ حضرت معیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد طفہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا، اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو۔ ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو۔ منہ لپیٹ کر نہ سوئیں، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کیجیے جہاں کوئی منڈیر یا جنگلہ وغیرہ نہ ہو، اور چھت سے اترتے وقت اہتمام کیجیے کہ زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیں۔ بعض اوقات معمولی سی غلطی سے کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کیسی ہی سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیں، اور نہ بند کمرے میں لالٹن یا گیس کے ہیٹر چلا کر سوئیں۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے، اللہم بسمک اموت و احیا، الہی میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیے، نفس کی تربیت اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخر شب میں اٹھنا اور اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔
اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی یہی امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور رکوع و سجود کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول رات میں آرام فرماتے اور آخر شب میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نیند سے بیدار ہونے پر دعا پڑھیے۔ شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا اور اسی کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔ جب کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا بشارت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھا خواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں جو زیادہ سچا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھو تو اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اس کو بیان کرو اور دوست سے ہی بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام سے بیان فرماتے اور صحابہ کرام سے بھی فرماتے کہ اپنے خواب بیان کرو، میں اس کی تعبیر دوں گا۔ درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھ کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی ناپسندیدہ یا ڈراؤنا خواب دیکھیں تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔